پاؤں کے نیچے ایسا ہو گیا جیسے اس میں اسپرنگ لگے ہوتے، وہ اونچے ہوتے وہ اونچا ہو جاتا، وہ نیچے ہوتے وہ نیچا ہو جاتا۔ جب کام ختم ہو گیا وہ اس پر کھڑے تھے، اللہ نے ان کے لیے اس کو نرم کر دیا، ان کا پاؤں اس میں دھنس گیا، پیر گیا۔ انہوں نے جب پاؤں نکالا، اللہ نے اس پتھر کو سخت کر دیا، وہ آج تک مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے، ابھی تک اس میں ان کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، سجدہ مجھی کو کرنا مگر سر وہاں رکھنا، ماتھا وہاں لگانا جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہیں۔ آج بھی امام وہیں اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ جب طواف کرتے ہیں تو واجب الطواف 2 رکعتیں بھی اسی کے پاس ادا کی جاتی ہیں۔ کعبہ تعمیر ہو گیا، کتنی بار ٹوٹا، کتنی بار بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ والوں نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی اور یہ فیصلہ کیا کہ حق حلال کی کمائی لگانی ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کا پیسہ نہیں لگانا۔ جو پیسے حق حلال کی کمائی کے تھے وہ تھوڑے پڑ گئے، پوری عمارت نہ بن سکی تو آدھی عمارت رہ گئی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ وہ دائرہ آدھا بنا ہوا ہے، وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے، اسی کے باہر باہر طواف ہوتا ہے نا، وہ اندرونی حصہ ہے۔ اب اس کو کوئی تعمیر کرنا چاہے تو ہو سکتا نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا بس جتنا بن گیا اتنا ٹھیک ہے، باقی یہ کھلا رکھ دو۔ اصل میں یہ ہمارے لیے انعام تھا کہ اندر کسی کو جانے کا شوق ہو کعبے میں تو جو حتیم میں جاتا ہے وہ بھی کعبے میں جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی بادشاہوں کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ کعبے کے اندر جاتے ہیں، تو جو حتیم میں جاتا ہے وہ بھی کعبے کے اندر ہی جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی، میں نے کعبے کے اندر جانا ہے، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں کھڑا کر دیا، فرمایا یہ کعبے کا اندر ہے۔ یہ ہمارے لیے انعام ہو گیا، اس طرح ہم اس میں بھی جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کعبے کی عمارت کے 4 کنارے ہیں۔ ایک کنارہ جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یمانی کا مطلب دایاں کنارہ۔ حجر اسود پہلے وہاں لگا ہوا تھا، اب دوسرے کنارے پر لگ گیا، تو ہمیں حکم ہے کہ اس پر بھی ہاتھ پھیریں تاکہ وہ کنارہ شکایت نہ کرے کہ اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ اندازہ کریں، یہاں ذرا سوچنے والے سمجھدار لوگوں سے کہوں گا، پتھر کی آنکھیں ہیں، دماغ ہے، کان ہے، مگر حضور فرماتے ہیں اس پہ ہاتھ پھیرو اور 1 مرتبہ 7 پھیروں میں 1 مرتبہ چوم لو، کہ یہ کنارہ شکایت نہ کرے کہ اب اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جس آقا نے ہاتھ لگا کر پتھر کو یہ شان دے دی ہے، خود ان کی شان کتنی ہے۔ اللہ، جس پر ان کا ہاتھ لگ جائے اس پتھر کو بھی اللہ تعالی شان دے دیتا ہے۔ حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، یاقوت کو آپ روبی کہتے ہیں۔ جنت کے خاص پتھروں میں سے ایک پتھر، قبضۃ الید، مٹھی میں آ جانے والا۔
حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے ان کی مٹھی میں تھا، ٹوٹ گیا، اب اس کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ جو پورا نظر آتا ہے وہ حجر اسود نہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود۔ یہ جب جنت سے آیا تھا سفید تھا، چمکتا ہوا، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ حدود حرم کہلائی۔ جنت کے پتھر کی روشنی، جنت کے آواز آئے، پتھر کی روشنی، جنت کے پتھر کی روشنی جہاں تک گئی وہ حدود حرم کہلائی، اور وہ 9 میل ہے، چاروں طرف اونچی، وہ پورا حرم 9 میل تک چاروں طرف۔ تو جب جنت کے پتھر کی اتنی روشنی ہے، جنت کے مالک میرے نبی کی روشنی کتنی ہوگی؟ یہ حجر اسود وہ کنارہ ہے، یہاں سے طواف شروع ہوگا، یہیں پر ختم ہوگا۔ اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، پتھر ہے مگر اس کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو آواز۔ تو کیا چومنا عبادت ہے؟ آپ کس کس کو چومتے ہیں؟ بچے کو چوم لیا، اس کے ہاتھ چوم لیا، میں دوسرا نہیں ذکر کرتا، تو چومنا عبادت ہے؟ ہم نبی کا نام چومتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم پوجتے ہو، تو چومنا عبادت اس معنی میں نہیں۔ تو ہمارا جواب سن لو، ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں، اور جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں۔ بوسہ دینا آسان نہیں ہوتا، رش ہوتا ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد ہیں، سب کا دل چاہتا ہے چومنے کو۔ اس کو چومنے کا ثواب کتنا ہے بتا دوں آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں؟ بزرگوں سے ہاتھ ملانے کا شوق ہوتا ہے آپ کو؟ اللہ والے سے ہاتھ ملا لیں، برکت ہوگی، سعادت ہوگی۔ حجر اسود کو چومنا ایسا جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا، اتنا ثواب ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کتنی تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ آپ تو ایسے چل رہے ہیں نا، اپنی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی سی جگہ چند فٹ کی، مگر اتنی تیزی سے گناہ وہاں جھڑتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آئے، چوما اور کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے۔ حجر کہتے ہی پتھر کو، میں نے آپ کو بتایا یہ سفید تھا، اسود کالے کو کہتے ہیں، کالا ہو گیا۔ کیوں کالا ہو گیا؟ لوگوں کے گناہ دیکھ کر۔ جنت کا پتھر، لوگوں نے گناہ کیے تو لوگوں کے گناہ دیکھ کر یہ کالا ہو گیا۔ پوری تقریر حجر اسود پر کروں تو آپ کو سمجھ آئے نا کہ اس پتھر کی شان کتنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو بوسہ دیا، چوما، اور چوم کے کہا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھ کو چوما۔ اتنی حدیث آپ کو سب سناتے، لکھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اگلا حصہ نہیں سناتے۔ جن کو بھی دیکھو گے نا کہیں لکھی ہوگی اتنی ہی سنائیں گے، آگے بھی تو سنا دو، پوری تو سنا دو۔
حضرت علی پاس کھڑے تھے. حضرت علی نے فرمایا اے امیر المومنین یہ نفع دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو 2 ہونٹ عطا کرے گا. حجر اسود کو 2 ہونٹ عطا کرے گا. جس شخص نے اس کو چوما ہے، دھیان سے سننا لفظ، جس شخص نے حجر اسود کو، اونچی گئی ہے ذرا زور سے، یہ اس کا نام لے گا قیامت کے دن، اس کے باپ کا نام لے گا، فلاں بن فلاں نے کس نیت سے چوما، آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی یہ گواہی دے گا. اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ لے جائے. جتنے لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو، ورنہ آپ اب تو دیکھتے ہو بڑی مشکل سے ٹائم ملے گا. 1 منٹ بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ملتا. چند سیکنڈ اگر آپ نے بوسہ دے لیا، دوسرا آدمی آپ کو ہٹائے گا کیونکہ اس نے دینا. اکثر لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، لڑتے بھی ہیں. وہاں آپ کھڑے ہو کر اپنا نام بتاتے ہیں، اے حجر اسود میرا نام یہ ہے، میرے والد صاحب کا نام یہ ہے، میں تجھے محبت سے چومنے لگا ہوں. آپ اتنا دیں، دوسرا دھکا مارے گا، آپ دوسری جگہ پڑے ہوں گے، اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے. مگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کا نام معلوم ہے اسے، آپ کے اصلی والد کا نام معلوم ہے اسے، آپ کی نیت معلوم ہے. اور جسے نبی کے لب لگ گئے، جب اس کے علم کی یہ شان ہے، خود نبی کے علم کی کتنی شان ہوگی. اللہ ساری دنیا کے فتوے لگانے والوں سن لو، چوما جائے گا اس پتھر کو، سب چومیں گے. چومتے آئے ہیں، چومتے رہیں گے. تم شاید اسے ایک رسم کہو، مگر تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبی کے لب لگ گئے ہیں اس لیے چوما جاتا ہے. تو جہاں لب لگ گئے جب اس کو چوم رہے ہیں، تو جہاں نبی خود آرام فرما ہے، جہاں نبی پورے لگے ہوئے ہیں، وہاں کیوں نہ چوما جائے. مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. رش کی وجہ سے ہر کوئی بوسہ نہیں دے سکتا، تو استعلام، اس کی طرف ہاتھ کر لے اور وہ ہاتھ چوم لے. چھڑی ہو، اس کی نوک اس کی طرف کی پاک صاف چھڑی ہو، وہ چوم لیں. یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہے. یہ بھی اونچی کہیے گا. آپ نے تو ہتھیلی چومی ہے، آپ نے تو چھڑی چومی ہے، مگر کیا کہا جائے گا کیا چوما ہے؟ عجیب سی بات. ہتھیلی چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حجر اسود چوما، چھڑی چوم رہے ہیں اور کہا حجر اسود چوما. مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نبی کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تمہارے انگوٹھے میں جراثیم لگے ہوتے ہیں، تم انگوٹھے چومتے ہو. میں نے کہا میں انگوٹھے تو نہیں چومتا، میں تو نبی کا نام چومتا ہوں. میں تو نبی کا نام چومتا. کہتے ہیں تم انگوٹھے چومتے ہو. میں نے کہا وہاں استعلام کر کے ہتھیلی چومی تو کیوں نہیں کہتے ہو ہتھیلی چومی ہے؟ وہاں چھڑی کا منہ اس طرف کیا تو کیوں نہیں کہتے ہو چھڑی چومی ہے؟
وہاں کہتے ہو نہیں حجر اسود چوما ہے، نیت اس کی ہے، تو میں بھی نبی کا نام چوم رہا ہوں، تمہیں انگوٹھے نظر آ رہے ہیں، میں تو ان کا نام چوم رہا۔ اور وہ نام ہی اللہ نے ایسا بنایا جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں وہ منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ مطاف جس پر طواف کرتے ہیں وہ پورا میدان، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ 7 پھیرے، دایاں کندان مرد حضرات ننگا کر لیتے ہیں، چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کے۔ لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں، یہ صرف وہاں کے لیے ہے، طواف کے دوران، اس کے سوا نہیں۔ 7 پھیرے کیے، 7 پھیروں کے بعد آپ نے مقام ابراہیم، حج کے دنوں میں مشکل، جہاں بھی موقع ملے 2 رکعت واجب الطواف، طواف کے بعد 2 رکعت وہاں ادا کرنا۔ پھر کعبے کا دروازہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملتزم۔ اس سے لپٹ جاؤ اور روو اور دعا کرو، وہ دعا کی قبولیت کا بہترین مقام ہے۔ اپنا بایاں گال لگاؤ، رخسار دیوار سے، سینہ بھی لگ جائے گا گال، ہاتھوں سے اس کو تھام لو، روتے ہوئے دعا کرو۔ میں نے کہا بایاں گال کیوں لگاؤں، دایاں کیوں نہ لگاؤں؟ کہا جاتا بایاں گال لگاؤ، سینہ بھی لگ جائے گا، بایاں گال لگ جائے گا، ہاتھوں سے پکڑا ہوا، یہ بایاں کیوں لگاؤں؟ جب وہاں جا کے کیا تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بایاں گال لگاؤں تو میرا منہ سیدھا مدینے کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو پیار کی باتیں سنا رہا ہوں۔ کعبے کی چھت پر بارش ہوتی ہے تو پانی بہتا ہے، پرنالہ لگا ہوا ہے، پرنالے کو عربی میں میزاب، اس کا نام ہے میزاب رحمت۔ سونے کا اس پہ کور چڑھا ہوا ہے، پانی آتا ہے اس سے، حتیم میں گرتا ہے، لوگ بارش ہو جائے تو اس سے جو پانی گرتا ہے لوگ تڑپتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح لگ جائے، مل جائے۔ اس کا منہ بھی مدینے کی طرف، اس پرنالے کا منہ بھی مدینے کی طرف۔ بورڈ لگا ہوتا ہے نا، مثلا ایم اے جناح روڈ پہ بورڈ لگا ہوا ہے جامعہ مسجد گلزار حبیب، نیچے تیر کا نشان، تو وہ تیر کا نشان کیا مسجد ہے؟ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرف ہے۔ تو یہ جو پرنالہ ہے اس کا نام رحمت ہے، میزاب رحمت، اس کا منہ مدینے کی طرف، وہ بھی اپنے منہ سے اشارہ کر رہا ہے میں رحمت کا پرنالہ ہوں، رحمت للعالمین ادھر ہے، رحمت کا گھر ادھر ہے۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں، اب تو وہاں ماربل لگ چکا، عمارت بن گئی، پنکھے لگ گئے، شاندار انتظام ہو گیا۔ یہ 2 پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، پانی کی تلاش میں کہ دیکھوں پہاڑ کے اس طرف کوئی کنواں، کوئی آبادی، کوئی بستی، کوئی پانی، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر، پہاڑی اونچی ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ نیچی، تو ذرا تیزی سے چلیں۔ وہ جہاں تیزی سے چلیں وہاں پر سبز لائٹیں، پہلے مینار تھے، ستون تھے ہرے رنگ کے، اب وہاں وہ ہرے رنگ کے ستون ختم کر دیے ہیں، لائٹیں لگا دی ہیں ہری، ان کو میلین اخضرین کہتے تھے، اب وہ حصہ سبز
کہ وہ لوگ اس میں ذرا تھوڑا تیزی سے چلتے ہیں. 7 پھیرے سعی، اردو والے سعی کہتے ہیں، سعی لفظ ہے، یہ صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے. رمضان نہ ہو تو جی بھر کے زمزم پیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ گئے، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی، بچے کو پیاس لگی، اس نے ایڑی ماری، ان کی ایڑی کی برکت سے چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں اور مٹی جیسے پانی روکنے کے لیے لگاتے ہیں، اور ساتھ میں کہا زمزم. کیا کہا؟ زمزم کے معنی ٹھہر جا، ٹھہر جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے مائی ہاجرہ پر، وہ اگر زمزم نہ کہتی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. یہ کنواں ہے پانی کا، تقریباً 5,500 سال ہو گئے، کبھی اس میں پانی کم نہیں ہوا. دنیا پی رہی ہے، اور اس جیسا پانی دنیا میں نہیں. ہولی واٹر بھر بھر کے لے جا رہے ہیں. اب تو انہوں نے پائپ لائن لگا دی، فلٹر کرتے ہیں. خالص والا آپ کو کم ملتا ہے، فلٹر والا ملتا ہے. مدینہ منورہ تک انہوں نے لائنیں بچھا دی ہیں، اور کہاں کہاں بھی اب ساری وہ پورے اپنے دوسری جگہوں پر بھی فراہم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بہت پیے گا، منافق تھوڑا پیے گا. منافق کو زمزم زیادہ پینا پسند، اور مومن پیے گا. اس کو پیتے ہوئے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. پانی بھی پلایا جا رہا ہے، بہترین پانی، اور آپ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دیا جا رہا ہے. ہے کرم کی بات یا نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا نا بہت مختصر کر